اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر کے قبر کی لہر تک جینے کا ڈھنگ سکھایا، جینے کا طریقہ سکھایا، اور تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک بندہ جو نمازی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کر کے آیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور دیگر نفلی عبادات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اعمال اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کے اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک ایسی بیماری لوگوں کے اندر کہ جن کے اندر بھی وہ بیماری پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ نمازی بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کر کے آیا ہو، اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ آتا ہو اور ہمیشہ اس کی زبان سچ کی باتیں کرتا ہو، ان میں تمام تر خوبیاں موجود ہو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور بار بار صحابہ کرام کو متوجہ کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کنجوس آدمی ہے، جو بخیل آدمی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اس کے باوجود اس کے مال اس کی تجوری میں ہونے کے بجائے اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا ہوا ہے، اس کا سرمایہ، اس کی جائیداد اپنی جگہ ہونے کے باوجود دل کے اندر اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، غریبوں کو کچھ دیتے ہوئے، ضرورت مندوں کو کچھ دیتے ہوئے اور ان کی امداد اور تعاون کرتے ہوئے وہ ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، کہیں میرا مال گھٹ نہ جائے، کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، غریبوں کو کچھ دیتے ہوئے، ضرورت مندوں کو کچھ دیتے ہوئے، ان کی کچھ تعاون کرتے ہوئے اگر ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، تو وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے کوئی اعمال محبوب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ بھی اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت اچھا، بہت بڑا عبادت گزار آدمی ہوگا، لیکن روز قیامت والے دن میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں پر جا کے وہ پھنس جائے گا، اور ایک سادہ سا عبادت گزار، معمول عبادت گزار، جس نے کبھی گناہ بھی کر لیا ہو لیکن پھر توبہ کر لیا ہو، لیکن وہ بندہ جنت کی طرف قیامت کے دن بڑی تیزی سے جائے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے، ضرورت مندوں کو اور غریبوں کو کچھ دیتے ہوئے، ان کی تعاون اور امداد کرتے ہوئے یہ خوف محسوس نہیں کرتا کہ میرا مال کم نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو بندہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں خوش دلی کے ساتھ ان کی امداد اور تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور ایسے ہی بندے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ کہ کنجوسی ایک ایسی بیماری ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا
اور جب میں پیچھے کی طرف آیا تو ایک بندے کو دیکھا کہ جن کے کپڑے بہت خراب ہیں، گھسے ہوئے ہیں، بہت پرانے کپڑے ہیں۔ میں نے ان کو علیحدہ میں بلایا، کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار طے کیا ہے۔ جو عوامی نصیحت کی جاتی ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ ممبر رسول سے احکامات جاری ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ذاتی طور پر نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی الگ سے احکام طے کیے کہ ان کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کے لوگوں سے ہٹ کر کے تنہائی میں اس کو نصیحت کی جائے، تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ عام طور پر آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ نصیحت کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مسجد میں دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی نمازی کچھ دنوں کے بعد آتا ہے تو کوئی شخص آواز لگا کر کہتا ہے کہ بھائی بڑی دنوں کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، کیا آج ہی تمہارے اوپر نماز فرض ہوا؟ اتنا دن کہاں چلے گئے تھے؟ تو یاد رکھو یہ نصیحت نہیں ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے، یہ اس کو رسوا کرنا ہے، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور خود کو بڑائی بیان کرنا ہے اور اپنی خوبی بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو الگ سے بلایا اور پوچھا کہ آپ کے کپڑے بڑے پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، چلو میں آپ کو کپڑا دلا دیتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لو۔ تو اس بندے نے بڑی حیرت کی بات بتائی۔ اس بندے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو آپ کے کپڑے کا دکان ہے اس کے ایک یا دو دکان کے بعد جو کپڑے کا دکان ہے اس دکان کا مالک میں خود ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ تم پر رحم فرمائے کہ جب اللہ نے تجھے اپنی نعمتوں سے نواز کر کے رکھا ہے، اللہ نے تجھے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر کے رکھا ہے، پھر تم اپنی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ نے تجھے خوشحالی عطا کی ہے تو تم پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یا یہ کہ صرف اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، لیکن جو لوگ مستحق ہیں تمہارے مال کے، جن میں تمہارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، غریب مسلمان ہیں، ضرورت مند ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم ان کی تعاون نہیں کرتے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو پھر تمہارے پاس یہ مال ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ کیونکہ آج تک کی تاریخ دنیا میں اور دنیا کا اتہاس یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے مال بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہے اور بڑے بڑے محلوں میں تجوریوں میں مال چھپا کر کے رکھا ہے اور جنہوں نے مال اکٹھا کر کے رکھا ہے اور جس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں خرچ کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد نے اس مال کے اوپر وہ عیاشیاں کی ہے، وہ بدماشیاں کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ تیرے مرنے کے بعد تیرے پیچھے تیری اولاد نے اس مال کو غلط جگہ پر استعمال کیا، وراثت کے طور پر تو تقسیم کر کے لے لیا، لیکن اس مال کو دوسری اور غلط جگہوں پر استعمال کیا تو تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ مال وبال جان بن گیا۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ صحیح وقت پر صحیح استعمال کرتے اس کا؟ مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو پڑوسی میں اور جو غریب مسلمان ہے یا مسجد مدارس ہے خود اپنی زندگی میں اس مال کو خرچ کرتا، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کی اولاد آپ کے مال کو غلط جگہ پر استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تیز ہوا چلتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخی تھے، اس سے بھی زیادہ کریم تھے، اس سے بھی زیادہ فیاض تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं कि एक एक नुक्ता जिंदगी का पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के इंसानों को सिखा दिया। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ इमदाद कर दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। अल्लाह के रसूल के पास जो भी था दे दिया, लेकिन उसने आगे से बड़ी कड़वी बात कही। आप लोगों की जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बंदा एक मालदार के पास ये उम्मीद लेकर के जाता है, ये सोच करके जाता है, मदरसे या मस्जिद या ज़ाती तौर पर ये सोच करके जाता है कि फुला मालदार के पास जाऊंगा तो मुझे 1,00,000 2,00,000 की इमदाद कर देगा, ये उम्मीद लेकर के जाता है। जब कुछ दे देता है तो फिर वो आगे से कहता है कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आया था। तो आप क्या करते हैं कि जो बंदा आपके पास उम्मीद लेकर के आए और अल्लाह ने आपको दे भी रखा है बेपनाह, और जब आप उसको कुछ दे देते हैं तो बंदा कहता है मैं बहुत उम्मीद लगा करके आया था, बहुत सोच करके आया था कि आप मेरी परेशानियों को हल कर देंगे, आप मेरी परेशानियों को खत्म कर देंगे। तो आप आगे से क्या जवाब देते हैं कि अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं कि जो दिया ये रख लो वरना ये भी मुझे वापस दे दो। यानी अपनी बुख्ल और कंजूसी का इजहार करते हैं कि जो आप उम्मीद लेकर के आए हो कि मैं बहुत बड़ा सखी हूं, मैं इतना बड़ा सखी नहीं बल्कि कंजूस हूं, जो दिया हूं इसी पे सब्र कर लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बंदा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे माल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने कुछ दे दिया। तो उस बंदे ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके आपके पास आया था कि आप मेरी इमदाद करेंगे, आप मेरी परेशानियों का हल कर देंगे, ये उम्मीद लेकर के आपके पास आया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घर में तशरीफ ले गए और इतना नवाजा कि 2-3 गठरियां माल से भर गई। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े कायदीन ने कहा कि कायनात में अगर इंसानों की सोच को किसी ने तब्दील किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर कायनात में इंसानों की रविश को, गलत तरीके को अगर किसी ने दुरुस्त किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर दुनिया में किसी ने इंसानों के अंदर बराबरी पैदा की तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आजकल चलता है मालदार और गरीबों में फर्क, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क को खत्म किया था और वो अल्लाह के नबी वो जात है जिसने इंसानों के अंदर बराबरी पैदा की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है कि दुनिया में इंसानों के अंदर नरम मिजाज पैदा करने वाली वो अल्लाह के रसूल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जात है जिसने बादशाही में फकीरी को पसंद किया। अल्लाह के रसूल बादशाह थे लेकिन फिर भी फकीराना जिंदगी को पसंद किया। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, नवाजा। अगर उस जगह पे कोई मालदार होता तो ये कहता कि जो दिया हो ये रख दो या फिर मुझे ये भी वापस कर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया कि लोगों की सोच को अपने कुव्वत अमल के जरिए तब्दील कर दो, बदल दो। अगर तुम्हारे पास ये सोच करके आए कि वो मुझे इमदाद करेगा और अल्लाह ने आपको दे भी रखा है तो यकीनन आप उसकी मदद करके उसको खुश कीजिए और उसकी परेशानियों का हल कीजिए, जैसे अल्लाह के रसूल ने उस शख्स की परेशानी को हल करके दिखाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो अल्लाह से दूर है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो अल्लाह से दूर है और अल्लाह के नबी का फरमान है जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, सखी जन्नत के करीब है। सखी का छोटी इबादत भी अल्लाह को कबूल है, छोटी इबादत भी अल्लाह को पसंद है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने आप को सखी बनाओ जिस तरीके से मैंने सखावत करके दिखाया। इसलिए बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद
موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو بخیل آدمی ہوتے ہیں یہ اتنا کنجوس ہوتے ہیں کہ اگر کہیں زمین وہ خریدی ہو 1,00,000 2 لاکھ میں اور جب اس کی قیمت کروڑوں میں آ جائے تو پھر وہ مولویوں کے پاس جائیں گے مسئلہ پوچھنے کہ کیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یعنی اب بھی اس کے اندر بخل ہے، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود اب بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بخل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب بھی مجھ پر زکوٰۃ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ عطا فرمائی امت کو۔ آپ چاہیں تو 1450 سال پہلے کی دنیا کو دیکھ لیں اور آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اس لیے سود سے بچی ہوئی ہے کیونکہ جو بندہ پہلے سود لیتا تھا اس کو چکا نہیں سکتا تھا، اس کا بیٹا نہیں چکا سکتا تھا، اس کا پوتا نہیں چکا سکتا تھا، اسی طرح نسلیں چلتی رہتی تھی، خاندان تک اس سود کو چکا نہیں سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا اس کی زمین جائیداد، اس کے گھر بار سب کو قبضہ کر لیا کرتا تھا سود خور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر سود کو حرام قرار دیا اور امت کو ایک ایسی خوبصورت نظام عطا کیا، فرمایا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کے 2.5% جو مسلمان غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ بتایا، 1 لاکھ میں بتایا، اور فرمایا کہ یہ مال کس کو دینے ہیں؟ بتایا کہ یہ مال جو مستحق ہے، قریبی رشتہ دار، مسلمانوں میں جو غریب ضرورت مند محتاج ہے ان کو یہ مال دینی ہے۔ تو ایسی چوٹ ماری سود کے نظام پر کہ زکوٰۃ کو لا کر کے درمیان میں کھڑا کر دیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے مال بھی پاک ہو گیا اور جو غریب ضرورت مند مسلمان ہے اس کے گھر تک بھی روزی روٹی کا انتظام ہو گیا۔ آج جو پوری دنیا میں یہودیوں کا نظام چل پڑا یہ سب سود کے بل پر چل رہا ہے۔ آج مسلمان بھی اس میں گھسا ہوا ہے، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک اس سود کے نظام میں داخل ہے۔ کچھ پیسے ادھار سود کے اوپر لے لیے، یا یہ کہ کچھ سامان رکھ دیے اور کچھ پیسے ادھار لے لیے، تو اپنے اوپر کتنا قرضہ چڑھانا ہے۔ خودداری کی زندگی میں جو لذت ہے ایسا کسی میں نہیں ہے، جو لذت آزادی میں خودداری میں ہے اس کے جیسا لذت اور مزہ کسی میں نہیں ہے۔ آپ قرضہ لے کر کتنا گاڑیاں خریدو گے، کتنا موٹر سائیکل خریدو گے، کتنا پنکھا خریدو گے، کتنا اے سی خریدو گے، اس اے سی کی ہوا میں بھی رات میں نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب مہینہ پورا ہوگا تو مجھے قسط باندھنی پڑے گی۔ تو ایسے قرض سے پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نوازا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کی روح بھی اور آپ کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے گا اور آپ کا دل بالکل نور سے منور ہو جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے اماں عائشہ کو بھی یہ بات کہہ رکھی تھی کہ گھر میں کوئی بھی مانگنے والا آئے اس کو خالی واپس نہیں لوٹانا ہے، اور اللہ کے رسول خود بھی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بعض دفعہ اللہ کے رسول کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اور کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اللہ کے رسول کہتے جاؤ فلاں دکان کے پاس میرا نام لے لینا اور تجھے جو ضرورت ہے وہ تجھے دے دے گا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ جو مال لے رہا ہو اس کا رقم اللہ کے نبی عطا کر دیں گے۔ جب کہیں سے صدقے کا مال آتا تو پھر وہ مال اس دکان والے کو واپس لوٹا دیا جاتا تھا۔ تو اتنا اللہ کے نبی سخی تھے کہ نہ ہونے کے باوجود جو مانگنے آتے تھے دوسرے دکان سے اس کا انتظام کر کے بھیجاتے تھے۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے،
बड़ी करीबी साहबी है, रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीबी है, ये कह लो दोस्त है। लेकिन कुछ परेशानियां आ गई कि अल्लाह के रसूल मैं बहुत परेशान हूँ, माल की जरूरत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के रसूल मुझे इमदाद कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? कहा अल्लाह के रसूल ये जो मेरे कंधे पर आप चादर देख रहे हैं यही फटी पुरानी चादर मेरे पास है, इसी को रात में कभी बिछा लेता हूँ, इसी पर सो जाता हूँ, जरूरत पड़ती है इसी चादर को ओढ़ लेता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये चादर मुझे दे दो। अल्लाह के रसूल ने वो चादर अपने दस्ते मुबारक अपने हाथ मुबारक में लिया और खड़े हो गए सहाबा के मजलिस में और कहा कि सहाबा कोई है जो इस चादर की कीमत लगाए? सहाबा किराम ने उस चादर की कीमत 2 दीनार लगाई। सहाबा ने कहा कि मैं इसकी 2 दीनार लगाता हूँ, फटी पुरानी चादर की क्या जरूरत थी? ये देखा कि ये चादर मामूली नहीं है, ये चादर रसूलुल्लाह के हाथ में है तो चादर की कीमत नहीं लग रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में होने की वजह से कीमत लग रही है। तो 2 दीनार में उस चादर को बेचा और वो 2 दीनार उस सहाबी को दिया। कहा जाओ बाजार में एक कुल्हाड़ी खरीद कर लाना और एक खाने के लिए प्याला खरीद कर लाना। जब वो कुल्हाड़ी लाया अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया और उस सहाबी को कहा कि इस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में चले जाओ, लकड़ियां काट के लाना और मंडी में बाजार में जाकर के फरोख्त करना, खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुनिया में हाथ फैलाने के लिए नहीं आई, बल्कि अल्लाह इस उम्मत को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दूसरे जरूरतमंदों को और उसकी जरूरियात को आप पूरा कर सके। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी उम्मत को भेजा और ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करके भी दिखाया। ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, हमें मजबूर किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और उम्मत को यह पैगाम दिया कि मेरी उम्मत तुझे दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि तुम दूसरों की जरूरत को पूरा कर सको, तुम दूसरों की जरूरत की पूरा ख्याल रख सको, इसलिए अल्लाह ने तुझे दुनिया के अंदर भेजा है। दुआ